Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں تم طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں چھوؤ، تو ان پر تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو، بلکہ تم انہیں کچھ فائدہ دے دو اور ان کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو گواہ، مبشر اور نذیر بنایا اور داعی اللہ بنایا اور روشن چراغ بنایا، تاکہ آپ مومنین کو بشارت دیں کہ اللہ رب العزت کے مومنین کے لیے بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے، اور اگر ان کی طرف سے کچھ گزر اور تکلیف پہنچی ہے تو اس کو خیال نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ بڑا کارساز ہے اور وہی کافی ہے۔ اب یہاں پر نکاح اور نکاح کے بعد طلاق کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ بیچ میں کچھ واقعات بیان کیے گئے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نکاح ایک معاہدہ ہے جس کے ذریعے مرد عورت باہم زندگی بسر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے جو بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے، تو اب وہ حقوق نکاح کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے یا بڑی اڑچنیں آ رہی ہیں اور جو ایک عقد ہے، معاہدہ ہے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا، تو یہ نکاح ان کی زندگی میں راحت اور سکون کے بجائے تکلیف اور ٹینشن اور مصیبت کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب معاملہ نبھے نہ تو ایک دوسرے سے رخصت ہونے اور طلاق کا حکم دیا گیا ہے۔ مرد کو طلاق کا حق حاصل ہے اور عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ خلا کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلا جو ہے یہ عورت کی جانب سے ایک طلاق ہے، خلا طلاق نہیں ہے۔ طلاق جو ہے یہ مرد کو حاصل ہے، اس کا حق کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے گا، اور 3 طلاق دے گا تو اس کی عورت اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی۔ خلا کہتے ہیں کہ اگر مرد ظالم ہے یا یہ کہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ وہ ستا رہا ہے یا اس کے حقوق کی وہ پامالی کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے بیوی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، تو وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔
اگر شوہر خود دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ عدالت میں بھی جا کر وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی، جس کو قاضی جا کر وہ فیصلہ کرے گا، وہاں ان کے معاملات وہ سنے گا اور دیکھے گا۔ تو یہ مطالبہ جو طلاق کا ہے اس کا نام خلا ہے۔ خلا کا مطلب طلاق دینا نہیں ہے۔ آج کل بہت سی جگہوں پر امریکہ وغیرہ میں یہ راج ہے کہ جیسے مردوں کو طلاق کا حق حاصل ہے ویسے عورتوں کو بھی طلاق کا حق حاصل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو وہاں پر ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر طلاق ہوتی بھی بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں ایک تو نرم مزاج تو ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں جو ہے وہ جلد باز بھی ہوتی ہیں، فیصلہ بہت جلدی کرتی ہیں اور آگے پیچھے کا کوئی سوچ ان کے اندر کوئی نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب اگر کوئی بات ہوئی تو فوراً اور کہتی ہے میں نے تمہیں طلاق دی، اور وہ زندگی سے نکل گئی، تو اب اس کے بعد پھر دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہت جگہوں پر یہ ہے، حالانکہ یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ مردوں کو طلاق کا حق حاصل ہے اور عورتوں کو خلا کا۔ یہ تو ایک ضمن میں جو میں نے بات کر دی۔ بہرحال نکاح کے ذریعے زندگی اور معاشرتی زندگی بسر ہوتی ہے، اور اگر یہ صورت ممکن نہیں ہے تو پھر ایک دوسرے سے الگ ہونے کا حکم دیا گیا اور اسے طلاق کہتے ہیں۔ تو اب یہاں طلاق کے بعد کا معاملہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر، کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو یا جس کا، اور آپ ہی کا ہے غالباً، کہ حضرت نے ایک مرتبہ ایک عورت تھی، اس سے نکاح کیا، تو اس نے کہا کہ تجھے اللہ کی پناہ، مجھ سے دور رہو۔ تو فرمایا کہ تو نے ایک بہت بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ آپ نے رخصت کیا، اسے طلاق دی اور اسے رخصت کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہو تھوڑا بہت اس کو دے کر رخصت کر دو۔ پھر ساری زندگی عورت پچھتاتی رہی کہ میں نے کیا کر ڈالا، میں نے کیوں ایسا کہہ دیا، اب تو مجھے طلاق ہو گئی، اب میرا معاملہ، میری زندگی بالکل اجیرن ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ایک پس منظر ہے یہ۔ لیکن بہرحال طلاق کے بعد کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور وہ معاملات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ طلاق کے بعد جو چیز ادا کی جاتی ہے وہ کہہ لیجئے کہ وہ مہر ہے۔ نکاح جب ہوتا ہے تو مہر متعین کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں، 4 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک یہ کہ نکاح ہوا، نکاح میں مہر متعین کیا گیا، اور زوجین یعنی میاں بیوی ایک ساتھ رہنے لگے، یا یوں کہہ لیجیے کہ ان کو خلوت اور یا ایک دوسرے کی صحبت ان کو حاصل ہو گئی۔ تو نکاح اگر ہوا اور مہر متعین ہے اور صحبت ہو گئی ہے، پھر طلاق دی، تب پورا مہر دینا پڑے گا۔ جتنا مہر متعین ہے وہ پورا مہر دینا پڑے گا۔ نہیں، 3 طلاق کے بعد جب رخصت ہو جائیں گے، 3 طلاق کے بعد۔ 1 طلاق میں تو ابھی رجعت کا حق حاصل ہے کہ اگر میاں بیوی چاہیں تو پھر سے ایک دوسرے کی زندگی میں آ جائیں اور معافی تلافی کے بعد پھر سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ یہ معاملہ 3 طلاق کے بعد جب ایک دوسرے سے بالکل ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں کہ اب جو ہے ایک ساتھ رہنے کی کوئی گنجائش باقی جی۔ تو اگر نکاح ہوا ہے، نکاح کے ساتھ مہر متعین کیا گیا ہے، اور پھر دونوں ایک ساتھ رہنے لگے ہیں، تو زندگی اس کی وجہ سے اب پورا مہر دینا پڑے گا، چاہے جتنا مہر متعین ہوا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ نکاح ہوا اور مہر متعین نہیں ہوا، مہر متعین نہیں ہوا اور صحبت ہو گئی ہے، دونوں ایک ساتھ رہنے لگے ہیں، اب پھر طلاق پڑ گئی۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ مہر متعین نہیں ہوا۔ تو ائمہ کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کے گھر میں دیکھا جائے گا کہ اس کے ہاں عورتوں کا مہر کتنا متعین کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، عورت کا گھر دیکھا جائے گا، اس کے یہاں چچی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ ہے نا،
ان کا جو ہے دیکھا جائے گا مہر کہ ان کا کتنا مہر باندھا گیا ہے، تو اسی طرح جتنا ان کا آپس میں مہر باندھا گیا ہے لمسم اسی طرح تقریباً اس کا بھی مہر باندھ دیا جائے گا اور اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ دو شکل ہو گئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر متعین ہوا، لیکن میاں بیوی ابھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ہوتا ہے کہ کہتے بھائی ایسا ہے کہ نکاح ابھی ہو جائے، رخصتی بعد میں ہوگی، اور رخصتی نہیں ہوئی، شوہر اپنی جگہ ہے، بیوی اپنے ماں باپ کے گھر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی بات ایسی آ گئی کہ اب طلاق کی نوبت آ گئی اور طلاق دے دی، تب پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، تب پھر آدھا مہر دینا پڑے گا۔ یعنی نکاح کے وقت فرض کر لیجئے 10,000 مہر متعین کیا گیا، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی ایک ساتھ ابھی انہوں نے زندگی گزارنا نہیں شروع کی، ایک دوسرے سے الگ رہے، تو اب جو ہے آدھا مہر دیا جائے گا، یعنی 5,000 مہر دیا جائے گا۔ ہاں یہ کہ اگر معاف کرنا چاہیں، بیوی کہے کہ جب نکاح ہوا اور ہم رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر گئے ہی نہیں، ایک ساتھ رہے ہی نہیں، تو ہمیں ضرورت کیا ہے اس پیسے کی، ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تو الا ان یعفونا، وہ معاف کر سکتی ہے، وہ معاف کر سکتی ہے، اس کا معاملہ ہے، نہ لے۔ اور ادھر شوہر کو کہا گیا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ اس کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی مہر تو متعین ہے اور مہر تمہارے اوپر آدھا واجب ہے، ہاں تم آپ ادھر گزر سے لے لو کام، مراد یہ کہ تم کہو کہ ارے جیسے ہم کو 5,000 دینا ہے ویسے 10,000 صحیح ہم پورا دے رہے ہیں، یہ ادھر سے دینا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، سمجھ رہے نہیں؟ تو تینوں گنجائش ہے کہ مہر تو آدھا واجب ہوگا، عورت چاہے تو نہ لے معاف کر دے، اور شوہر چاہے تو پورا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے، لیکن واجب جو ہوگا وہ آدھا ہوگا۔ چوتھا مسئلہ ہے جو یہاں پر اصل بیان کیا گیا ہے، نکاح ہوا اور مہر متعین نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی کے درمیان صحبت نہیں ہوئی، ایک ساتھ وہ رہنا زندگی میں، ابھی زندگی میں ایک ساتھ رہنا انہوں نے شروع نہیں کیا ہے، اور پھر طلاق ہو گئی، تو کہہ رہے اب ان کے اوپر کوئی مہر نہیں ہے، اب ان کے اوپر کوئی مہر نہیں ہے۔ ہاں بس کیا ہوگا کہ تھوڑا بہت کچھ جو ہے اپنی طرف سے ایک آدھ جوڑا کپڑا یا اس طرح کچھ ہدیہ تحفہ وغیرہ دے کر پھر اسے رخصت کر دیا جائے، وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اے مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم ان کو چھوؤ، اشارہ یہاں پر صحبت اور جماع کا ہے، لیکن بہرحال چھونا وغیرہ بھی جو ہے یہ بھی اسی میں شامل کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اب تمہارے اوپر عدت بھی نہیں ہے کہ اس کو تم شمار کرو، یعنی جیسے کہ بیوی رخصت ہو کر آتی ہے اور ایک ساتھ رہنے لگے اپنے شوہر کے ساتھ، پھر طلاق ہو گئی تو اس کے اوپر عدت واجب ہوتی ہے کہ طلاق شدہ جو عورت ہے وہ 3 پیریڈ جو ہے وہ عدت گزارے گی، جو اس کے ماہواری آتی ہے تو اس میں وہ 3 مرتبے اس کا آنا ضروری ہے، تب جا کر اس کی عدت پوری ہوگی، اس کو ثلاثۃ قروء کہا گیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ ایسی عورت ہے جو نابالغ ہے یا یہ کہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اب اس کا مہینہ آنا بند ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں 3 مہینے گزارے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں پر جو بات آ گیا کہ اگر نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، مہر متعین نہیں ہوا، شوہر الگ ہے، بیوی الگ ہے، دونوں ایک دوسرے کی زندگی سے ابھی کیا ہیں؟ جدا ہیں، پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی ہے، تو ایک تو کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس کچھ ہدیہ تحائف دے کر، دوسرے یہ کہ عورت کے اوپر عدت بھی نہیں ہے، ادھر شوہر نے طلاق دی، ادھر فوراً وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے،
کیونکہ ابھی دونوں مکمل طور پر سب کو معلوم ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور یہ اس لیے سب عدت ہے تاکہ نسب میں خلط ملط نہ ہو، ایک شخص کا نسب دوسرے شخص کے نسب میں خلط ملط نہ ہو، ایک شخص کا پانی دوسرے شخص کے اس میں نہ جائے، اس کی حفاظت کے لیے، نسل کی حفاظت کے لیے یہ عدت کا وہ گزارا گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے جمعہ میں اس سے پہلے ایک بیان بھی کیا تھا، تو تقریباً اسی پر وہ آیا تھا۔ تب ان کے اوپر عدت بھی نہیں ہے، ہاں بس یہ کہ کچھ لے دے کر ان کو رخصت کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کو جدا کر دیا جائے۔ یہ شریعت کا اصول ہے جو بنایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں تھوڑا سا مسئلے اور بھی نکالے ہیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ نکاح کرے پھر طلاق دے، تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ پہلے نکاح ہے پھر بعد میں طلاق ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ اس میں بعض حضرات تھوڑا سا اپنے مسئلے کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے اس میں، وہ یہ کہ بعض ائمہ کرام شرط کے ساتھ جو نکاح ہوتا ہے، جس میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین اور دیگر تمام ائمہ کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر شرط کے ساتھ نکاح کیا ہے تو نکاح کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو جب تم سے نکاح کروں تو تم کو طلاق، تو جب تک نکاح نہیں کیا طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے اس سے نکاح کیا طلاق ہو جائے گی، کیونکہ شرط کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ یہ ان کے اپنے وہ ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ لا طلاق قبل نکاح، نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، لہذا اگر اس طرح کی بات کوئی کسی نے کہہ دی ہے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو طلاق، پھر اس نے نکاح کر لیا، تو ان کا کہنا ہے کہ طلاق نہیں پڑے گی۔ وہ یہ حدیث اور دیگر بہت سی بیان کرتے، یہ ائمہ کرام کا اپنا اختلاف ہے جو انہوں نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ اور بہتر بات یہ ہے کہ جو ائمہ حضرات نے اس سے استدلال کیا ہے اور ایک راہ نکالی ہے کہ جو حضرات یہ مانتے ہیں کہ نکاح کے بعد اگر طلاق کا اس نے ذکر کیا ہے کہ جب بھی میں نکاح کروں تو تمہیں طلاق واقع ہو جائے گی، تو ان کے یہاں طلاق ہو جائے گی، اور جن کے ہاں نہیں مانا گیا ہے وہ دوسرے حدیث کی بنا پر ان کے ہاں طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔